بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل مکیہ، سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ وہی 93 آیہ، اس میں 93 آیتیں ہیں۔ وسبع رکوعات، اور 7 رکوع۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور واضح ترین کتاب کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت کا ذریعہ ہیں اور خوشخبری سنانے والے ہیں کن کو؟ اہل ایمان کو۔ کل کسی ساتھی نے سوال کیا تھا کہ اگر قرآن کریم ہدی للمتقین، ہدی للمؤمنین ہے تو یہ کافر لوگ ایمان کیسے کیوں لاتے ہیں؟ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیا، جانوروں کو بھی دی ہے۔ خلق کل شیء فہدی، یعنی جانوروں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور وطیرہ سکھلایا۔ مثلا کل ہی میں نے بتلایا تھا کہ کون ہے وہ جس نے شیر کو گوشت کھلانا سکھلایا، کون ہے وہ جو پیدا ہوتے بچے کو دودھ پلانا سکھلاتا ہے، کون ہے وہ جو بکری کو کہتا ہے گھاس کھا، اور کون ہے وہ جو انسان کو کہتا ہے کہ روٹی اور غذا کھا۔ یہ اللہ ہی نے انسان کو فطری طور پر یہ تعلیمات دی۔ اور ہدایت کا دوسرا درجہ اور رتبہ وہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھلا دی۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کے بعد انسان کو اختیار ہے، چاہے تو ایمان قبول کرے، چاہے تو وہ ایمان قبول نہ کرے۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل کے اندر نور ایمان کی شمعیں جلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل کو ہدایت سے منور کر دے۔ تو یہ تیسرے درجے کی ہدایت یہ صرف اور صرف خاص کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور دوسرے درجے کی جو ہدایت ہے وہ کافروں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے سجا دیا۔ فہم یعمہون، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی دنیا میں ان کو اپنے اعمال جو کچھ بھی وہ کفر اور شرک کر رہے ہیں یا بدترین اعمال، ان کو وہ اپنے اعمال اچھے لگتے ہیں۔ فہم یعمہون، تو وہ انہی گمراہیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ محفظنا منہ، یہ بڑی بھیانک چیز ہے کہ انسان کو ہدایت کا راستہ نظر ہی نہ آئے اور انسان غلط راہ پہ چل رہا ہو، اور اس غلط راہی کو انسان راہ ہدایت سمجھ کر اس پر ڈٹ جائے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے اندر خسارے کے اندر ہوں گے، سب سے زیادہ نقصان کے اندر، ہم الاخسرون۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں ہوں گے کل قیامت کے دن، جنہوں نے اپنی کوششیں دنیاوی زندگی میں رائیگاں کر دی اور خیال کیا کرتے رہے، ہم اچھی راہ پر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کی جانب قرآن اتارا جاتا ہے ایک ایسی ذات کی جانب سے، حکیمین جو دانا ہے، حکمت والی ہے، علیمین جاننے والی، یعنی اللہ کی جانب سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا مختصر سا واقعہ اور پھر تفصیلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ان کے معجزات اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی، سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے کوئی اطلاع لاتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا آگ کا کوئی شعلہ لاتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سیکو۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کو لے کر 8 سال کے بعد مدین سے واپس ہوئے تو واپس ہونے کے بعد راستے میں ایک جگہ پہنچے، وہاں پر یہ ہو گیا پہنچنے کے بعد کہ اندھیری رات کے اندر وہ راستہ بھٹک گئے، شدید سردی تھی، اور ادھر سے بعض روایت کے مطابق ان کی اہلیہ کو درد ذہن سٹارٹ ہو گیا۔ اس مرحلے اور اس سٹیج پر کیا کریں؟ تو اچانک دیکھا کہ ایک جگہ روشنی جل رہی ہے، تو اہلیہ سے کہا تم ادھر ہی رکو، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے آگ لے آؤں گا، اور اگر وہاں کوئی قافلہ ہوگا تو ان سے میں راستہ بھی پوچھوں گا کہ راستہ کہاں سے۔ جب وہاں پر پہنچے تو کیا ہوا دیکھیے، شہابن کے معنی شہبن، آگ کا شعلہ، قبسن سینچ ڈوڑا وننتا تو دروڑ، مطلب جب لکڑی کو جلاتے ہیں نا تو لکڑی کو جلانے کے بعد آگے سے جو اس کو شعلے اٹھتے ہیں نا، اور گزشتہ زمانے میں وہ لکڑی لے کے ہم ادھر ادھر چلا کرتے تھے گاؤں دیہاتوں میں، تو اس کو بولتے ہیں قبس، ٹمبر، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سیکو، استلاء النار،
ان آگ سیکنا، فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار، پس جب وہ آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، آواز دی گئی انبورک من فی النار کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد۔ اب آگ کے اندر کون؟ بعض نے کہا فرشتے، ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد کون؟ بعض نے کہا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کی ذات بھی بابرکت، فرشتوں کی ذات بھی بابرکت۔ بعض نے اس کا الٹ کہا کہ آگ کے اندر موسیٰ علیہ السلام تھے اور ارد گرد فرشتے۔ بہرحال وسبحان اللہ، اللہ نے کہا بابرکت ہو وہ جو آگ کے اندر ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، پاک ہے، جو سارے جہانوں کا پالنہار۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ یا موسیٰ، پچھلے 16ویں سپارے کے اندر اس کی تفصیلات آئی تھی۔ ان اخلع، اپنی چپل کو اتاریے، انک بالواد المقدس، آپ وادی مقدس میں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ اپنی لاٹھی کو ڈالیے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب انہوں نے اس لاٹھی کو ڈالا، تہتز تو وہ فن پھیلانے لگی، تہتز حرکت کرنے لگی، اہتزاز ہلنا، حرکت کرنا، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہو۔ واللہ مدبرا، جو ہی اس لاٹھی کا سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے پیچھے کی طرف، ولم یعاقب، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہیبت اور خوف ان پر طاری ہو گئے۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نہ، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس جو فرستادے ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، وہ ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ الا من ظلم، سوائے اس کے جس نے گناہ کیا ہو، ثم بدل حسنا بعد سوء، ہاں پھر اس نے اگر برائی کے بعد اس گناہ کو نیکی سے بدل دیا، فإنی غفور الرحیم، تو یقیناً میں ہوں بخشنے والا بڑا مہربان۔ دوسرا معجزہ، ادخل یدک فی جیبک، آپ اپنا ہاتھ داخل کیجئے، جیبن جیوبن، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ ہاتھ نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری۔ اگر کسی کا ہاتھ دنیا میں سفید ہو جائے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو برس کی بیماری ہو گئی، سے سفید داغ درمت وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا کہ نہیں، یہ ہاتھ نکلے گا چمکتا ہوا، لیکن یہ کوئی برس کی بیماری نہیں ہوگی۔ فی 9 آیات، ان 9 نشانیوں میں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، الی فرعون وقومہ، آپ کو مبعوث کدھر کیا گیا ہے؟ فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً یہ لوگ فاسق لوگ تھے۔ یہ 9 نشانیاں کیا ہیں؟ 2 تو یہیں پر آ گئی، عصائے موسیٰ ید بیضا، کسائم ز۔ آپ 9ویں سپارے کا 4تھا صفحہ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو مزید یہ 7 مل جائیں گی۔ ایک تو اس آیت کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے 5 نشانیاں بیان کی، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، ہم نے ان پر طوفان کو بھیجا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر طوفان مسلط کیا، گھروں کے اندر، کھیتوں کے اندر، باغوں کے اندر پانی پانی۔ آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پکڑے، موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر اللہ نے ہم سے عذاب کو ہٹا دیا، ہم پکا ایمان لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو رہا کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، معلوم ہوا کہ ہفتے کے بعد پھر وہی نافرمانی، اور ایک روایت کے مطابق مہینے کے بعد پھر وہی نافرمانی۔ اب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرا عذاب بھیجا، الجراد، ٹڈیاں، چھوٹی چھوٹی، آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ پرندے جیسے ہوتے ہیں، اڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی، اتنی اتنی، تو وہ اتنے زیادہ کہ گھروں کے اندر، مکانوں کے اندر، جس نے ان کے باغات صاف کر دیے۔ آج بھی ٹڈیوں کا عذاب مشہور مانا جاتا ہے، جب کسی علاقے میں آ جاتی ہیں تو صوبوں کی فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی علاقے، جس علاقے سے گزرتی وہاں کی ساری فصلیں تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کیا، موسیٰ اللہ سے کہیے اس عذاب کو ہٹائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، مہینہ نہیں گزرا تھا کہ پھر دوبارہ وہی سرکشی، اور نہ ایمان لایا، نہ بنو اسرائیل کو بھیجا۔ تو اب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، کھنس مز، بطس مز، سینس مز، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، والضفادع۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ اب کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن نہیں لایا۔ پھر مہینے کے بعد اگلا عذاب، والدم، خون پانی کے اندر، اور اسی طریقے سے گلاس کے اندر، پلیٹ کے اندر، کپ کے اندر، ہر جگہ پانی کے اندر خون ہی خون، والدم۔
پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے عذاب کو ٹال دے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید عذاب مسلط کیے، 20 سنین، قحط سالی، پورے ملک کے اندر کچھ فصل بنی نہیں. ونقص من الثمرات، اور ایک اور کہ ایک سال میں کیا ہو گیا، نقص من الثمرات، پھلوں کی کمی ہو گئی. یہ ان پر مسلسل فی 30 آیات 9 عذاب بھیجے گئے. الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ لوگ کیا تھے، فاسق لوگ تھے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، پس جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں، ایسی نشانیاں جو آنکھیں کھلا دینے والی تھی، قالو، کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. وجحدوا بہا، انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا. واستيقنتها انفسهم، حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا. کیوں انکار کیا؟ ظلما وعلوا، ظلم کی وجہ سے، سرکشی اور تکبر اور غرور کی وجہ سے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھیے کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسے ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، چونکہ اس کی تفصیلات اگلے سپارے میں آئیں گی سورہ قصص کے اندر. یہاں صرف اتنا ہی واقعہ، اس میں پھر آگے 5-6 صفحات پر اس واقعے کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز کل آئیں گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا. وقالا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان دونوں نے کہا تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ، جس نے ہمیں اپنے بہت سارے بندوں پر فضیلت بخشی، مومن بندوں پر. وورث سلیمان داؤد، اور سلیمان علیہ السلام بیٹے، داؤد علیہ السلام والد، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد کے. وقالا، اور کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا فضل تھا. داؤد علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا، طالوت جو بادشاہ تھا اور حضرت شمویل علیہ السلام جو پیغمبر تھے، ان کے زمانے میں یہ آئے. انہوں نے جالوت کو قتل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا. طالوت کی بیٹی ان کے نکاح میں آئی. اللہ تعالیٰ نے علنا لہ الحدید، ان کو بہت سارے معجزات سے نوازا. من جملہ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سکھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے زرہ بنایا کرتے تھے. اللہ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم اور موم کر دیا تھا، اپنے ہاتھوں کی کمائی سکھایا کرتے تھے. اللہ نے ان کو زبور جیسی کتاب سے نوازا تھا، اور معجزہ یہ تھا کہ جب یہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہوتے اور پرندوں کے غول در غول سر پر اکٹھے ہو جاتے. والطیر محشورہ، انہی کے فرزند ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات سے نوازا. مثلا ہواؤں پر حکومت، مثلا جنات پر حکومت، مثلا پرندوں کی بولیاں سیکھنا اور جاننا یہ حکومت، اور زمین پر ایسی حکومت پھر اس کے بعد کسی کو بھی نہیں ملی. خود انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، خدایا مجھے ایسی حکومت عطا کرنا، حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد پھر کسی کو دستیاب نہ ہو اور میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے. تو انہوں نے اللہ کی جس نعمت پر سب سے پہلے شکریہ ادا کیا، وہ کون سا؟ فرماتے ہیں فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ نے ہم نے اپنے بہت سارے بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہم نے ان کو حکومت دی، حکومت تو ہر ایک کو ملتی ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کو نبوت دی، وہ نبوت بھی لاکھوں کو ملی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے سب سے بڑی جس نعمت کا ذکر کیا وہ ہے علم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. وَوَرِثَ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام. کون سی وراثت مراد ہے؟ کہ باپ بادشاہ تو بیٹا بادشاہ نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم، حکمت اور جس نیکی اور تقوی سے، جس علم سے والد صاحب کو نوازا تھا، اس علم، نیکی اور تقوی اور نبوت میں ہم نے ان کا وارث کنہیں بنایا؟ ان کے بیٹے کو بنایا. ہرگز یہ مفہوم نہیں کہ داؤد علیہ السلام کے زمین جائیداد کے مالک سلیمان علیہ السلام ہوئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعتیں کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں اپنا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اب ایک واقعے کا تذکرہ. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، کہیں کسی میدان سے، کسی وادی سے گزر رہے تھے. ان کے ساتھ اس وقت انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے اور جنات بھی تھے، اور اتنے زیادہ تھے کہ باضابطہ ان کے گروپ بنانے پڑتے تھے، دستے بنانے پڑتے تھے، اور پھر الگ الگ ان کو دستوں کے اندر، گروپوں کے اندر لے جایا جاتا تھا.
تو سلیمان علیہ السلام ایک میدان سے گزرنے لگے، وہاں پر اس میدان کے اندر کثرت کے ساتھ چونٹیاں تھیں. تو چونٹیوں کے جو سردار تھی اس نے فوراً کہا، لوگوں یہ چونٹیوں فوراً اپنے بلوں کے اندر، اپنے سوراخوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم نے اپنے پاؤں سے مسل نہ دے. سلیمان علیہ السلام نے ان چونٹیوں کی بات سن لی اور بے اختیار اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے ان معمولی سے مخلوقات کی بولی بھی سکھا دی. دیکھیے وحشر علی سلیمان جنودہ من الجن، اور جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات، انسان اور پرندوں کو. فہم یوزعون، لفظی ترجمہ ان کو روکا جاتا تھا، وضعون سے ماخوذ، وضعون سے ماخوذ. لیکن مفہوم کیا ہے کہ جب لشکر اتنے ہوا کرتے تھے کہ اگلوں کو روک کر پچھلوں کا انتظار کرنا پڑتا اور گروپ وائز ان کو آگے بڑھانا پڑتا. حتی اذا اتوا، یہاں تک کہ جب وہ آئے چونٹیوں کے ایک وادی کے پاس، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، تو کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، کہیں تم کو سلیمان پیس نہ ڈالے، مسل نہ ڈالے، اور ان کا لشکر وہم لا یشعرون، اور ان کو محسوس ہی نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہ چلے. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی اس بات سے ہنس کر مسکرا دیے. وقال، اور کہا، ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا کر، ان اشکر نعمتک اللتی، کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی، اللتی انعمت علی وعلی والدی، اور جو نعمت آپ نے میرے والدین پر کی، اور مجھے توفیق عطا کر، ان اعمل صالحا ترضاہ، کہ میں ایسا کوئی نیک عمل کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو، جو تجھے پسند آئے. وادخلنی برحمتک، اور تو مجھے اپنی رحمت میں داخل کر، اپنی رحمت سے داخل کر اپنے نیک بندوں میں، فی عبادک الصالحین. جب پیغمبر جیسا سلیمان علیہ السلام جیسا شخص یہ دعا کر رہا ہے، ایسے پیسے ہر نماز پڑھی دعا مانگیں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، خدایا کسی ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یہ وہی دعا آئی جو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی، الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. سلیمان علیہ السلام بھی کیا دعا کر رہے ہیں، خدایا مجھے اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین انت ولی فی الدنیا والآخرہ، خدایا مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت کرنا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمانا. تو جب پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیکوں میں شامل فرما، ایسے پیز مانگون کیا، ربنا الحقنا آمین یا رب العالمین، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے، اور قیام ایک ایسی جگہ ہوا، چونکہ پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی جہاں پر پانی نہیں تھا. ان کے ساتھ ایک پرندہ ہوا کرتا تھا، ہدہد. اس ہدہد کی خاصیت یہ تھی کہ یہ اوپر سے ہی زمین کے اندر دیکھ لیا کرتا تھا کہ کہاں پر پانی، محسوس کر لیا کرتا تھا. اللہ نے ہر جانور کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہوتی ہے. مثلا چونٹی کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی ذہین اور عقل مند ہے کہ جب یہ دانے کو کہیں سے اٹھاتی ہے، گندم کو، تو اس کو 2 حصوں میں پھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ تاکہ اگر اس کو اسی طریقے سے اپنے بل میں لے جائے تو وہ اس سے وہاں سے دانہ اگائے گا، نتیجتاً اس کو خوراک کے طور پر استعمال نہیں کروائے گی. اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے. تو اسی طریقے سے ہدہد کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ باضابطہ زمین کے اندر پانی کو دیکھ لیتی. تو سلیمان علیہ السلام ایک میدان میں رکے. میدان میں رکنے کے بعد دیکھا کہ بھئی ہدہد کہاں ہے، دیکھیں گے پانی ہے یا نہیں، اگر ہوگا تو جنات کو فوراً کہیں گے کھودو، اگر ہوگا تو ہدہد ہی موجود نہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آنے دو اس کو، میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری پر کوئی معقول دلیل پیش کرے، او لیأتینی بسلطان مبین. دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. وتفقد الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی. فقال ما لی لا اری الہدہد، کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہدہد مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا ہے. ام کان من الغائبین، یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا. او لَيَأْتِيَنِّي، یا لے کے آئے وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل، یعنی اپنی غیر حاضری پر کوئی واضح عذر. اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ جو بھی حاکم ہو، جو بھی بڑا ہو، اسے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا چاہیے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں کا گشت کیا کرتے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. بس تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ پرندہ ہدہد آ گیا. فقال، اور اس نے کہا، احط، مجھے معلوم ہے وہ چیز، بما لم تحط به، اے سلیمان علیہ السلام جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں. وجئتک، اور لے کے آیا ہوں میں آپ کے پاس، من سبا، سبا سے، سبا ایک علاقے کا نام تھا، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر، کوئی شکوک و شبہات والی نہیں. انی وجدت امرأۃ، میں نے پائی ہے ایک عورت وہاں پر، تملکہم، جو ان پر حکومت کرتی ہے، وہ اوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز عنایت کر دی گئی ہے اللہ کی جانب سے. ولہا عرش عظیم، اور اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے. لیکن افسوس، وجدتھا وقومہا، پایا میں نے اسے اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے سجا کر رکھا ہے. فصدهم عن السبیل، پس شیطان نے ان کو راہ ہدایت سے روکا ہے. فهم لا يهتدون، وہ ہدایت کی راہ سے محروم ہیں. اللہ، کیوں وہ سجدہ نہیں کرتے للہ، اس اللہ کو، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور جانتا ہے وہی اللہ وہ ساری چیزیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہوا رب العرش العظیم، وہی ہے عرش عظیم کا رب. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اطلاع اس نے لائی کہ سبا، یہ یمن کا ایک علاقہ تھا. معارب، سبا، صنعاء، یہ سب کے سب یمن کے علاقے تھے. وہیں پر حضرت نوح علیہ السلام کی پشت سے چھٹی نسل پر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سبا. اسی نے اس علاقے کو آباد کیا تھا اور اسی نے وہاں پر حکومت کی تھی. اسی کی نسل سے آگے جا کر اسی قوم کے اندر ملکہ بلقیس پیدا ہوئی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا والد کافر تھا، ماں اس کی جنیہ تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو حیرت انگیز طاقت سے نوازا تھا اور اس کا اپنی قوم پر کنٹرول اور اختیار زبردست قسم کا تھا، اور پوری کی پوری قوم اس کی زبردست مطیع و فرما بردار تھی. لیکن چونکہ کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اس لیے بت پرستی کے اندر، سورج پرستی کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے. انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم. تو ہدہد نے آ کر یہ ساری اطلاعیں، ساری خبر کس کو دی؟ ملکہ بلقیس کے حوالے سے، قوم سبا کے حوالے سے، کہ وہ سورج پرستی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اس اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ نکالتا ہے الخبأ، پوشیدہ چیزیں آسمانوں سے، آسمان سے پوشیدہ چیزیں بارش، اور زمین سے پوشیدہ چیزیں نباتات، فصلیں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے کہا، اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ گزارش میں پھر مقرر کر دیتا ہوں کہ جب ہم سبقوں میں بیٹھا کریں تو یا تو فون کو سوئچ آف رکھا کریں یا چاند جیب میں بند رکھا کریں، یا اللہ یہ کہ کسی کو شدید کوئی ملازمت کی مجبوری ہو تو وہ الگ ہے، وہ شخص مستثنی ہے. لیکن عموماً ہمیں معمولی سے کسی کا فون آتا ہے تو قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ قرآن گویا کہ جب آپ کو اللہ کی گفتگو سننی ہو، آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ آپ سے بات چیت کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ قرآن پڑھ رہا ہو. اگر اللہ آپ سے ہم کلام ہو، اللہ آپ سے بات کر رہا ہو، اور آپ اللہ کو چھوڑ کر، بادشاہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کی بات کو سننے کے لیے جائیں تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو سارے ساتھیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو مجھے مضمون آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی اچانک کہنا ہو سلیمان علیہ السلام نکل جاتا منہ سے اللہ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی ساتھی اٹھ کے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے، کوئی فون اٹھانے جاتا ہے، تو اس سے زبردست ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان. پھر مقرر گزارش ہے کہ اپنے فون اپنے جیب میں سوئچ آف کر کے رکھیں. صرف 1.5 گھنٹے ہی کی تو بات ہوتی ہے، اس کے بعد آپ جس سے چاہیں بات کرتے رہیں. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. ہم دیکھیں گے کہ اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو نے سچ کہا یا تو ہے جھوٹوں میں سے. سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا ہم تمہاری اس خبر کی تحقیق و تفتیش کریں گے. اذهب بکتابی، لے جاؤ میری یہ
میرا یہ خط لے جاؤ، ھذا فالقہ الیہم، اور یہ خط ان کی طرف ڈالو، ثم تولی عنہم، پھر وہاں سے واپس ہو جاؤ اور تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھ کر دیکھو، فانظر ماذا یرجعون، کہ وہ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کی جانب سے خط لیا اور خط لے کر اس پرندے نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ڈالا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، قالت تو کہا ملکہ سبا بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، انی القی الی کتاب کریم، میری جانب ایک معزز خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی جانب سے ہے، وانہ، اور اس کا مضمون کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی کو میسیج لکھتے ہیں، پیغام لکھتے ہیں واٹس ایپ پر، تو پہلے آپ اس میں اپنا نام لکھیے کہ میں فلاں شخص ہوں، کسی کو فون کرنا ہو تو پہلے بتائیے کہ میں فلاں شخص ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ خط لکھ رہے ہوں تو اس میں لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریر کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے ان کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی تھی۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو تو نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن۔ ہاں، بغیر مسلم کو بھی خط اگر لکھنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے غیر مسلموں کو خط لکھا تھا، تو حرج اور گناہ کچھ نہیں ہے، اگر یہ یقین ہے کہ وہ اس تحریر کی توہین نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ اس تحریر کی توہین نہیں کرے گا تو اس صورت میں بسم اللہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بسم اللہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے پھاڑا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور آپ کو اندیشہ بھی تھا کہ تحریر کی توہین ہو سکتی، لیکن قرآن کی آیت آپ نے ہرقل کو لکھ لی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ تعلوا علی، آپ میرے مقابلے میں سرکشی نہ دکھاؤ، واتونی مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس مطیع و فرما بردار ہو کر۔ یہ سلیمان علیہ السلام، بادشاہوں کا کلام مختصر اور جامع اور معنی ہوتا ہے، سرکشی نہیں، مطیع و فرما بردار، تکبر نہیں میرے مقابلے میں۔ قالت یا ایھا الملأ، تو بلقیس نے کہا، ان کی ملکہ نے کہا، اے درباریو، افتونی، بتاؤ مجھے، فی امری، میرے معاملے میں، ما کنت قاطعتا، میں کوئی بھی کام انجام نہیں دیتی، قاطعتا امرا، حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں لیتی، حتی تشہدون، جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہیں ہوتے ہو۔ معلوم ہوا کہ بڑے انسان کا بڑک فن یہ ہے کہ وہ چھوٹوں سے مشورہ لے کر کام کرے، اس میں خیر خواہی بھی ہوتی ہے، اسی میں کامیابی بھی ہوتی ہے، اور چھوٹوں کی دلجوئی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ناکامی سے دوچار ہونا پڑے تو چھوٹوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا ہی کب تھا، خود ہی آپ نے اپنی مرضی سے کی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، درباریوں نے کہا ہم زبردست طاقت والے ہیں اور زبردست قسم کے جنگجو، سخت قسم کے لڑاکو ہیں، اولو بأس شدید والامر الیک، لیکن ان تمام تر ظاہری اسباب کے باوجود اختیار آپ ہی کے پاس ہے، فانظری ماذا تأمرین، آپ ہی پھر دیکھ لیجئے کیا آپ ہمیں حکم دیتی ہیں، کیا آپ ہمیں حکم دیتی ہیں۔ قالت، تو بلقیس نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ جب کسی بستی میں تباہ ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، وکذالک یفعلون، یہ بھی ایسا ہی کریں گے، امتیلین حمل کرت امتی کرنو تھی پٹ۔ تو سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا اور سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو دین کی دعوت دی اور اطاعت کی دعوت دی، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ اس نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، آپ چاہیں تو مقابلہ کریں، بہرحال حتمی رائے آپ ہی کی ہوگی۔ اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ اس بادشاہ کا مقصد کیا ہے، آیا ایسا تو نہیں کہ پیسے کا طلبگار ہے، میں اس کو کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 غلام بھیجے، 100 کنیزیں بھیجیں، اور اسی طریقے سے کچھ ہیرے اور جواہرات بھیجے۔
100 اینٹیں غالباً سونے کی بھی بھیجی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اس طریقے سے وہ لوگ آ رہے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے تقریباً کئی میل تک راستے کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹیں بچھا دی، اور یہ کہا باضابطہ طور پر اپنے لوگوں سے کہ ان سونے اور چاندی کی اینٹوں پر تم ان جانوروں کو باندھ دو جو ان پر لید اور گوبر کریں، تاکہ ان کا غرور اچھی طریقے سے ٹوٹ جائے، اور ان سونے اور چاندی کے دونوں طرف تم قطار در قطار جنات کو، پرندوں کو، حیوانات کو استقبال میں کھڑا کر دو، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہماری حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ بے جانوں پر بھی ہے اور پرندوں پر بھی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جب اپنے ہدایہ کو لے کر پہنچے، ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر راستے کے اندر بھی سونے چاندی ہے، ہم کیا ہدیہ لے کر آئے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی وہ اینٹیں ویٹیں وہیں راستے میں پھینک دی اور اسی طریقے سے آگے بڑھ گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے بالمثل، اس کو بولتے ہیں علاج بالمثل، جس کا دماغ جس چیز سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کا اسی چیز سے دماغ ٹھیک کرنا۔ اس کو غرور تھا اپنی دولت پر، تو سلیمان علیہ السلام نے علاج بھی کس کے ذریعے سے کیا؟ دولت ہی کے ذریعے سے اس کا علاج کیا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، ان کی مہمان نوازی کی، لیکن ان کے ہدایہ ان کو واپس کر دیے یہ کہہ کر کہ تم یہ سوچتے ہو کہ اپنی دولت سے ہم کو مروب کر دو، ہم دولت سے مروب ہونے والے نہیں۔ جاؤ اپنی ملکہ کو کہو کہ اب انتظار کرو ان لشکروں کا جن سے کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، لا قبل لہ۔ جب یہ قاصد واپس پہنچے ملکہ بلقیس کے پاس تو اس نے کہا کہ اس کا تو مقابلہ ہو نہیں سکتا، یہ تو پیغمبر ہے۔ جب قاصدوں نے ساری حالت بتائی تو پھر اس کے بعد ملکہ بلقیس وہاں سے چل پڑی اپنے لشکر کو لے کر، سرداروں کو لے کر۔ غالباً 12 سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ اس کی اپنی اپنی فوج تھی۔ ادھر سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس لے آئے۔ اس کا تخت بھی ایک جس کا پیچھے تذکر آیا حیرت انگیز قسم کا تھا۔ روایات میں آتا ہے، اس سلسلے میں مستند احادیث تو کہیں ہے ہی نہیں قرآن ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، اسرائیلی روایات تورات وغیرہ میں یہ چیزیں آتی ہیں، ہم نقل کر دیتے ہیں کہ تخت کی لمبائی 80 ہاتھ تھی، چوڑائی اس طریقے سے اس کی تقریباً 40 ہاتھ تھی، اور اونچائی اس کی 30 ہاتھ تھی۔ زمرد، یاقوت اور جواہرات اور موتیوں کا یہ بنا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ اس کو غرور اس تخت پر بہت زیادہ تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے۔ جنات میں سے ایک بہت بڑا دیو ہیکل جن تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اس کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ لیکن جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم، مفسرین نے کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کا علم دیا تھا، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ اس نے فوراً اس کو کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں وہ تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ چنانچہ فوراً دیکھا تو تخت سامنے تھا۔ چنانچہ کہا کہ اس کی حیت کو تھوڑی سی تبدیل کرو۔ جب بلقیس وہاں پر داخل ہوئی تو کہا کہ کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ لگتا تو ویسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے کچھ مزید امتحانات ہوتے ہیں، وہ دیکھیے۔ فلما جاء سلیمان، اچھا وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان کی طرف کچھ ہدیہ بھیج رہی ہوں، فناظرۃ دیکھتی ہوں، بما یرجع المرسلون کہ قاصد کیا پیغام لے کر واپس آتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، پس جب وہ قاصد آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، جاء آیا قاصد، رسول بلقیس، رسول بلقیس کا قاصد جب آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعے سے؟ فما آتانی اللہ، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، خیر مما آتاکم، بہتر ہے اس دولت سے جو اس نے اللہ نے تم کو دیا ہے، بلکہ تم اپنے ہی ہدیے پر نازاں ہوتے ہو، بل انتم بہدیتکم تفرحون، خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم، جاؤ ان کی طرف لوٹ جاؤ، فلنأتینہم، ہم لے کر آ رہے ہیں ایسے لشکروں کو، لا قبل لہم بہا، جن کا کس کے ذریعے سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، لا قبل لہم، جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ہم نکالیں گے ان کو وہاں سے، أَذِلَّةً ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ماتحت ہوں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا، اب جب وہاں سے ملکہ بلقیس چل پڑی تو کہا اس نے، اے درباریو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ایوکم یاتینی بعرشہا، کون اس کے تخت کو میرے پاس
لے کر آئے گا قبل ان یاتونی، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس آ جائیں مطیع و فرما بردار ہو کر۔ قال عفریت من الجن، ایک دیو قامت جن نے کہا انا آتیک بہ، میں لے کر آؤں گا اس تخت کو قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، وانی علیہ، اور میں ہوں اس پر طاقت بھی رکھنے والا، امین، امانت دار بھی۔ مفسرین نے مسئلے کا استنباط کیا کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے دو صلاحیتیں ہونی چاہیے، ایک تو کام کی کرنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اسی طریقے سے کام کرنے کے اندر انسان ایماندار ہو۔ آج کل دنیاوی عہدوں کے لیے جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں صلاحیتیں تو دیکھی جاتی ہیں، انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کام کرنے کی نہیں، لیکن امانت داری کہیں نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر کرپشن، رشوت اور فساد پھوٹ گیا۔ امین قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی اسم اعظم کا علم، اس کے ذریعے سے جب انسان دعا مانگتا ہے اللہ فوراً دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ انا آتیک بہ، میں لے کر آؤں گا اس تخت کو آپ کے پاس قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ کی پلک آپ کی طرف جھپکے۔ فلما رآہ مستقرا، پر جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے اس تخت کو ٹھہرا ہوا، قال ھذا من فضل ربی، تو یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ اش بناون بینک مز 5 لچھ پونس کڑت سودک پونسو سیت مکان پہ چھس لکھن ھذا من فضل ربی۔ لیبلونی آشکر ام اکفر، کیا کہ تاکہ وہ مجھے آزمائے، آشکر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ام اکفر یا ناشکری، ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شخص شکر ادا کرے تو وہ شکر کرے گا اپنے ہی لیے، ومن کفر، اور جو شخص ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے نیاز ہے، کریم، بڑا مہربان، کرم فرما، کرم کرنے والا ہے۔ قال نکروا لہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لہا، اس عورت کے لیے بدل دو عرشہ، اس کے تخت کو، اس کی حیت کو، ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ راہیاب ہو جاتی ہے، وہ پہچان پائے گی اپنے تخت کو، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ بھی ہے انہی لوگوں میں سے جو راہیاب نہیں ہوتے ہیں، جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ فلما جاءت، چنانچہ جب وہ آئی، قیل اھکذا عرشک، ان سے کہا گیا کیا یہ آپ ہی کا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہوا، کہنے لگے لگتا تو ویسا ہی ہے، اوتینا العلم من قبلھا، اور ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے بارے میں علم دیا گیا تھا، وکننا مسلمین، اور ہم تو پہلے آپ کے کمالات کو ماننے والے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ جس محل میں اس کا قیام رکھا گیا تھا، جہاں پر ملاقات طے تھی، اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پانی کا دریا وہاں سے گزارا اور اس کے اوپر شیشے ڈالے۔ شیشے اتنے صاف و شفاف تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ نیچے سے پانی گزر رہا ہے اور اوپر سے یہ شیشے ہیں، بلکہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ پانی کا دریا، شیشہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ ادخل الصرح، محل کے اندر داخل ہوئیے، تو اس نے اپنے پائچے، اپنی ازار جو ہے اوپر چڑھایا، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ یہ محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے، کوئی پانی کا دریا نہیں ہے جو آپ اس طریقے سے کر رہی ہیں۔ وصدھا، اور روک کے رکھا تھا اسے راہ حق سے، ما کانت تعبد من دون اللہ، ان چیزوں نے جو اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتی تھی، انہا کانت من قوم کافرین، وہ کس میں سے تھی؟ اس سے پہلے کافر لوگوں میں سے۔ قیل لہا، اس سے کہا گیا ادخلی الصرح، آپ محل کے اندر داخل ہو جائیے۔ فلما رأتہ، جب اس نے محل کو دیکھا، جب اس نے اس کو دیکھا محل کو، حسبتہ لجتن، اسے محسوس ہوا یہ پانی سے بھرا ہوا، لجتن پانی سے بھرا، وکشفت، اور کھول دیا اس نے، عن ساقیہا، اپنی پنڈلیوں کو، قال انہ صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ محل ہے جو بنایا گیا ہے، من قواریر، کس سے؟ شیشوں سے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، اب وہ بے اختیار کیا اٹھی، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا اور میں نے اسلام قبول کیا، مع سلیمان للہ، سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب اور پالنہار ہے۔ اب یہاں پر کچھ روایات ایسی آتی ہیں کہ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور بعض اب تک سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کو 3 محل تعمیر کر کے دیے، اور سلیمان علیہ السلام مہینے میں 3 دن ادھر جایا کرتے تھے، بعض اب تک ہوا کے ذریعے سے، غدوہا شہر و رواحہا شہر، ادھر جایا کرتے تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے معتبر تفاسیر میں، معتبر قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی اس کا تذکرہ نہیں۔ اب انہوں نے نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس پر ہمارا کوئی عقیدہ یا ہمارا کوئی عمل موقوف ہے نہیں۔
اگر کیا تھا تو تب بھی ٹھیک، نہیں کیا تھا تو تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا، ابن کثیر فرماتے ہیں ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا تم بھی اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو، تم بھی اس کو مبہم ہی چھوڑو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر اللہ ہی کی بندگی کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ دو جماعتیں لڑنے لگی، اہل ایمان کی اور اہل کفر کی۔ قَالَ یا قومی، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، تم کیوں جلدی مچا رہے ہو عذاب کے بارے میں، قبل الحسنۃ، خوشحالی سے پہلے، بدحالی کے بارے میں کیوں جلدی مچا رہے ہو خوشحالی سے پہلے۔ لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، ان لوگوں نے کہا، قوم کیا بولا تھا ان کا نام ابھی ہم نے پیچھے، سمود، کیا قوم سمود نے کہا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہم آپ کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، بدفعلی لیتے ہیں ہم آپ کے ذریعے سے اور ان لوگوں کو کے ذریعے سے جو آپ کے ساتھ ہیں، نحوست سمجھتے ہیں ہم آپ کی۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری بدفعلی اور نحوست کا سبب تو اللہ کے پاس، یعنی اللہ کو معلوم ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جنہیں آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، شہر کے اندر 9 جماعتیں ایسی تھیں، 9 افراد جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کیا کرتے تھے۔ تو قوم سمود کے اندر 9 افراد ایسے تھے جو ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹال اور سردار تھے۔ قرآن کریم نے ان کو فرد کے بجائے جماعت کہا، کہ چونکہ ان میں سے ہر ایک فرد اتنی طاقتور حیثیت رکھتا تھا، گویا کہ وہ فرد ہی نہیں بلکہ جماعت تھا، اور اس کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی جماعت، ان کے فالوورز اور ان کے متبعین کی تھی۔ تو انہوں نے سازش کی کہ آج رات مل کر حضرت صالح علیہ السلام پر ہم حملہ کریں گے اور ان کے گھر والوں پر ان کو مار ڈالیں گے۔ فیصلے میں یہ طے پایا کہ فلاں جگہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے نیچے رات کو سب اکٹھے ہونا، وہیں سے اب آئیں گے اور حملہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو مار ڈالیں گے، اور پھر جب ہمیں پوچھے گا صبح کوئی تو ہم کہیں گے اللہ کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ چنانچہ یہ پہاڑی کے نیچے اکٹھا ہوئے، شام کو سارے ایک ایک کر کے وہاں سے، تاکہ وہاں سے اکٹھے آ کر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو مار ڈالے۔ جو ہی وہاں پر پہنچے، ادھر سے انہوں نے صالح علیہ السلام کے خلاف یہ سازش، یہ تدبیر کی، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کو حرکت میں لایا، اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کو گرا دیا، جس کی وجہ سے سب کے سب وہیں پر مر گئے۔ اسی کو یہاں واقعے کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ قالوا تقاسموا باللہ، کہنے لگے تم قسمیں کھاؤ اللہ کے نام پر، لنبیتنہ، ہم صالح پر رات کو شب خون ماریں گے اور ان کے گھر والوں پر، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم صالح علیہ السلام کے ولی سے کہیں گے، ما شہدنا، ہم تو حاضر ہی نہیں تھے، مہلک اہلی، ان کے گھر والوں کے ہلاک ہونے کی جگہ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے تدبیر کی، سازش کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اللہ کی تدبیر کا پتہ نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھیں آپ ان کی تدبیر کا کیا انجام ہوا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ دیکھ لیجئے آپ ان کے گھر ہیں ویران، آج پڑے ہوئے، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو راستے میں عاد و ثمود ان بستیوں کے پاس سے آپ گزرے، اور کچھ لوگوں نے وہاں پر داخل ہو کے دیکھنا چاہا تو آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے، اور کچھ صحابہ نے وہاں کا پانی استعمال کیا۔ آپ جانتے ہیں تبوک میں صحابہ کو اتنی شدید بھوک تھی کہ ایک کھجور کو 3 صحابہ تقسیم کر کے کھاتے تھے، اور گٹھلیوں کو کئی دن تک استعمال کرتے تھے۔ کسی صحابی نے دریافت کیا تھا کہ گٹھلی کا کیا، کہ تم کیا کرتے تھے؟ کہا کہ ہمیں اس گٹھلی کی قیمت تب معلوم ہوئی جب وہ گٹھلی بھی نہ رہی۔ اس عالم میں صحابہ نے وہاں پر جب ان کی بستیوں کے پاس سے گزر رہے تھے، جن کا تذکرہ قرآن بار بار کرتا ہے، تو صحابہ نے کیا کیا کہ آٹا گوندا وہاں پر اور ان کے کنویں سے پانی لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آٹا سارا کا سارا گرا کر جانوروں کو کھلا دو، چونکہ یہاں پر وہ پانی آپ لوگوں نے استعمال کیا جس پر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ حالانکہ کتنے ہزاروں سال گزر گئے تھے۔ معلوم ہوا جن بستیوں پر اللہ
عذاب آتا ہے، صدیاں بیت جائیں، اس عذاب کے آثار و نشانات وہاں پر پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ڈیڈ سی ہو، بحر میت ہو، یا یہی بستیاں ہوں عاد و سمود کی، لوگوں نے ان سب کو ٹورزم اور سیاحت گاہیں بنا دیا، جہاں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تیزی کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ اور آپ نے یہ کہا تھا، ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان قوموں پر عذاب آ گیا تھا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ وَلُوطًا، اور آپ تذکرہ کیجئے لوط علیہ السلام کا، اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو دیکھتے ہوئے، وانتم تبصرون، اینکم لتأتون الرجال، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو، شہوتاً، شہوت رانی کے غرض سے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ ایسے ہو جو کہ جہالت میں مبتلا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی قسم کی لواطت میں ملوث، اس کو پہاڑ پر سے لے کر نیچے گرا دو تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، چونکہ اللہ نے ایسی قوموں پر یہی عذاب بھیجا تھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، لعن اللہ لعن اللہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت اللہ کی لعنت اللہ کی لعنت اس پر، من عمل قوم لوط، جو ان جیسی حرکتوں کو انجام دے۔ فما کان بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ جاہل ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے، الا ان قالوا، مگر وہ کہنے لگے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو تم لوط کے آل کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ زیادہ ہی پاکیزہ بنتے ہیں۔ فانجیناہ اہلہ الا امرأتہ، چنانچہ ہم نے ان کو بھی بچایا اور ان کے گھر والوں کو بھی بچایا سوائے ان کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ کن میں سے ہوگی، پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر بدترین بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسائی۔ فساء مطر المنذرین، سو انتہائی بارش تھی، بدترین بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی جنہیں ڈرایا جاتا تھا۔ قل الحمد للہ، آپ کہہ دیجئے تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وسلام، اور سلامتی ہو علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ کی ذات بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ چیزیں جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، بھلا وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمینوں کو پیدا کیا، وانزل لكم من السماء، اور اتارا آسمان سے پانی کو، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر اگایا ہم نے اس کے ذریعے سے پر رونق باغات کو، حدائق ذات بہجہ۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاؤ۔ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے برابر دیگروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر ایک جملہ آیا تھا، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ کی ذات بہتر ہے یا ان کے وہ معبودان باطلہ جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی پیرائے پہ، اسی پیٹرن پر اللہ تبارک و تعالی یہاں کم و بیش 5-6 جگہ پر ایک مضمون دہرائیں گے کہ کیا اللہ کی ذات بہتر ہے، اللہ اپنی قدرت، اللہ اپنے کمالات، اللہ اپنی صفات کو بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کہیں گے کیا میں بہتر ہوں یا جنہیں تم خدا تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جتنی بھی چیزیں شمار کی ہیں، بیان کی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں انجام دینے پر ان کے معبودان باطلہ قادر نہیں ہیں۔ مثلا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، تو کیا ان کے معبودان باطلہ اس پر قادر ہیں؟ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پر رونق باغات کو اگایا، کیا یہ ان باغات کے اگانے پر، ایک درخت کے اگانے پر قادر ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین کی تخلیق پر قادر ہیں؟ کیا ان کے معبودان باطلہ آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہیں؟
نہیں نہیں. الہ مع اللہ، ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ بے اختیار انسان کی زبان سے جواب نکلتا ہے لا الہ الا اللہ. اما جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. بھلا جس ذات نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور پھر اس زمین کے بیچ میں نہریں بنائی، دریا بنائے، وجعل لها رواسیا، اور پھر اس زمین پر پہاڑ بنائے، اس کے لیے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین، اور پھر دونوں سمندروں کے بیچ رکاوٹ کھڑی کی. الہ مع اللہ، ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں. اگر ساری کی ساری زمین کوہ ہمالیہ کی طرح ہوتی، یا پہاڑوں کے چٹانوں کی طرح ہوتی، یا پہاڑوں کے دروں کی طرح ہوتی، نہ لوگ چل پھر سکتے، نہ لوگ ٹھہر سکتے، نہ بیٹھ سکتے، تو کیا حال ہوتا؟ اگر دریا نہ ہوتے، زمینوں کو سرسبز و شاداب نہ کیا جا سکتا، کتنے کروڑوں مخلوق بھوکی مر جاتی. اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ڈگمگاتی. وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین، اور پھر اللہ نے دونوں سمندروں کے بیچ آڑ اور رکاوٹ پیدا کی. ہے کوئی معبود ان چیزوں کو انجام دینے والا؟ الہ مع اللہ، جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. امن یجیب المضطر، بھلا ہے کوئی جو مجبور کی دعاؤں کو سنے، اس کی فریاد کو سنے، اذا دعاہ، جب اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور کون ہے جو تکلیف کو ہٹاتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین میں ایک کے بعد دوسرے کو جانشین بناتا ہے. الہ مع اللہ، ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ جواب وہی آئے گا لا الہ الا اللہ قلیلا ما تذکرون. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی، میں ہی وہ ہوں جو مجبوروں کی فریاد اور پکار کو سنتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا یمن جاتے ہوئے، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس کی بد دعا اور اللہ کے بیچ کسی بھی قسم کی کوئی آڑ اور رکاوٹ نہیں. کل ظہر پر آپ کے سامنے ایک حدیث یہاں پر پڑھی گئی تھی، غالباً آپ نے دھیان دیا ہو یا نہ دیا ہو، اس میں دو چیزیں کہی گئی تھی. روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعائیں ایسی ہیں جو کبھی مسترد نہیں ہوتی ہیں. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تکلیفوں کو بھی وہی ہٹاتا ہے، مظلوموں کی فریاد رسی بھی وہی کرتا ہے، اور تمہیں زمین میں ایک کے بعد ایک کو جانشین بناتا ہے. دیکھیں اگر ایسا نہ ہو، موت کا اور زندگی کا یہ سلسلہ، یہ کارواں نہ ہو، بلکہ ایسا ہوتا رہے کہ پرانے بھی یہیں نئے بھی پیدا ہوتے رہیں، تو سوچے کہ زمین میں کتنی مخلوقات اور کتنی آج کل کی آبادی ہوتی ہے، اور بوڑھوں کو کون سنبھالتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پرانوں کو ہٹا کر ان کی جگہ نئے لوگوں کو لاتا ہوں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو موت بھی ایک نعمت ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ایک قوم تھی وہ ختم، پھر اس کے بعد تمہیں جانشین بنایا، پھر ایک زمانہ آیا تم ختم، تمہارے بعد دوسروں کو جانشین بنایا. یوں ہی یہ کارواں زندگی کا چلتا رہتا ہے. الہ مع اللہ، ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بلا ہے کوئی جو تمہیں راستہ دکھلائے، فی ظلمات البر، خشکی کی تاریکیوں میں، والبحر، اور سمندر کی تاریکیوں میں، اور ہے کوئی، کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بشرن، خوشخبری کے طور پر، بارش سے پہلے، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کے نزول رحمت کے برسانے، نزول رحمت سے پہلے. الہ مع اللہ، ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. عما یشرکون. امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے، من یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوسری بار پیدا کرے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں روزی کھلاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے، آسمانوں سے بارش برسا کر اور زمین سے فصلیں اگا کر. الہ مع اللہ، ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے لیاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے نہیں جانتا ہے کوئی بھی شخص غیب کو، جتنے بھی آسمانوں میں ہیں اور جتنے بھی زمینوں میں ہیں، الغیب، سوائے غیب کے، سوائے غیب کے، سوائے اللہ کے.
وما یشعرون، اور ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ایان یبعثون کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرمایا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت اور الزام تراشی کی، آپ پر بہتان باندھا، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور پھر یہی آیت پڑھی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ غیب کو زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اگر 2 منٹ کے لیے یہ بات مان لی جائے، اللہ کے رسول غیب کو جانتے تھے، بتائیے کیا پھر بدر یا احد کے اندر شکست ہونی چاہیے تھی؟ اگر اللہ کے رسول غیب کو جانتے تھے تو پھر اللہ کو قرآن اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ غیب کا مطلب لوح محفوظ پر بھی آپ کی نظریں، ہر وہ چیز جو نظر سے غائب آپ کو معلوم، تو لوح محفوظ جب آپ کے سامنے ہے تو قرآن کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ غیب کو جانتے تھے پھر آپ نے بیر معونہ میں اپنے 70 صحابہ کو کیوں بھیجا اور وہ شہید کیوں ہوئے؟ معلوم ہوا کہ آپ کو غیب کا پتہ نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، افواہ اڑی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ نے عثمان غنی کے انتقام لینے کی خاطر صحابہ سے موت پر بیعت لی، اور بعد میں پتہ چلا کہ خبر غلط تھی۔ اگر آپ کو غیب کا پتہ تھا کہ عثمان مکہ کے اندر زندہ ہے تو پھر آپ نے بیعت کیوں لی؟ قرآن میں 10 جگہ یہ جملہ آیا، وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب اللہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو سوال کا جواب پتا تھا تو اللہ نے کیوں جواب دیا؟ قرآن میں 10 جگہ آیا، وما ادراکا وما ادراکا، آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا۔ اگر آپ کو سب کچھ پتا تھا تو اللہ نے کیوں کہا آپ کو کیا پتا؟ یا قرآن ہی کی آیت اللہ نے کیوں کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ؟ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بعض چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن وہ غیب کی کچھ گنی چنی خبریں ہوتی ہیں، ان کو انباء الغیب تو کہا جا سکتا ہے، لیکن انہیں علم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ عالم غیب ہونے کا مطلب کہ نظروں سے جو چیزیں پوشیدہ ازل سے لے کر ابد تک، ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک، زمین کے تحت میں ہوں، تحت ثرا میں ہوں، یا اسی طریقے سے آسمان پر ہوں، لوح محفوظ پر ہوں، جنت میں ہوں، جہنم میں ہوں، کائنات کا کلی علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اگر یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو پھر اللہ کی ذات کے اندر شریک ماننا لازم آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض الا اللہ۔ ہاں وہی میں نے بتایا کہ اس کو غیب کی چند خبریں اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے سے بتلاتے ہیں۔ اسے انباء الغیب کا علم تو کہا جا سکتا ہے، لیکن عین علم غیب، علم غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کائنم ما یکون، ازل سے لے کر ابد تک، حاضر اور غائب ساری چیزوں کا علم ہو۔ اگر یہ چیز مان لی جائے تو پھر قرآن کی جتنی 10 میں نے آیات تلاوت کی، ان کا کیا مطلب نکلے گا؟ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو گیا ہے، ناقص ہو گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس آخرت کے متعلق شک کے اندر مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ مشرکین آخرت کے علم سے کیا ہیں؟ اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کننا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی، انا لمخرجون، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا، یہی وعدہ تو ہم سے بھی کیا گیا، نحن وآباؤنا من قبل، اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے۔ وہ کون مر کے دوبارہ زندہ ہوتا ہے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، بابر عیش بکوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، ہر زمانے کے مشرکوں نے یہی جملہ کہا ہے، یہ تو پہلوں سے منقول کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین کے اندر، فانظروا، جنہوں نے جھٹلایا، فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ ولا تحزن علیہم، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے متعلق غمگین نہ ہوں، ان کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ آپ تنگ دل ہو جائیں، تنگی میں نہ پڑیں ان کی سازشوں سے،
کیوں یہ جو کچھ کر رہے ہیں عمدن جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، آپ ان کو زبردستی پھر اس ہلاکت سے کیسے نکال سکتے ہیں جبکہ ان کے سامنے ہدایت اور گمراہی کے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کو چنا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ کفار یوں کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ قیامت کا وعدہ، ان کنتم صادقین، آپ اگر سچے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، عسیٰ ان یکون ردیف لکم، قریب ہے کہ وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہو وہ چیز، بعض الذی تستعجلون، جس کے متعلق تم جلدی مچاتے ہو، جس قیامت کے بارے میں تم جلدی مچاتے ہو وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہی آ رہی ہو، جس کو اردو میں کہتے ہیں سر پر کھڑی ہو چکی ہو۔ چونکہ من ماتا، جو شخص مر گیا تو اس کے لیے تو عذاب سر پہ آ گیا۔ اب بعض الذی تستعجلون سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر تو وہی جو میں نے کی قیامت کی، دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس عذاب کے بارے میں پیغمبر کو کہتے تھے عذاب لاؤ اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو وہ عذاب لے آؤ آپ، بعض الذی تستعجلون، تو پھر اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ عذاب ان پر آیا میدان بدر کے اندر، اور کفار کے 70 بڑے بڑے سرغنے، ان کے سردار وہاں پر تہہ تیغ کر دیے گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور آپ کے رب جو ہیں لوگوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ ان میں شکریہ نہیں ادا کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، آپ کے رب جانتے ہیں، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ ان کے دل چھپا رہے ہیں، جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے اندر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں مگر وہ کہاں پر ہے؟ کھلم کھلا لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، واضح کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ ان ھذا القرآن، یہ قرآن کریم، یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنو اسرائیل کے متعلق وہ ساری اکثر چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم ہدایت بھی ہے۔ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ کسی چیز کو مبالغے کے طور پر اسم فاعل کی جگہ مصدر کو استعمال کرتے ہیں عربی کے اندر، اور وہاں پر مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے لیکن اس میں مبالغے کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں، یعنی یہی پکا 100% پوری ہدایت دینے والا ہے۔ ھدی للمتقین، ھدی ورحمۃ للمؤمنین، تو قرآن کریم 100% پکا مکمل طور پر سیدھی راہ دکھلانے والی کتاب ہے، اور مکمل 100% پکی رحمت ہے کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ یہاں پر پھر وہی تشریح، ہدایت خاصہ مراد ہے اور اسی طریقے سے رحمت خاصہ مراد ہے، ورنہ رحمان تو اللہ کی ذات کافروں کے لیے بھی ہے، آکسیجن، پانی، روزی، رزق، روٹی ان کو بھی مل رہی ہے، اولاد ان کو بھی مل رہی ہے، دیکھ وہ بھی رہیں، لیکن یہاں پر کون سی والی رحمت مراد ہے؟ ہدایت خاصہ، رحمت خاصہ، جس کی بنیاد پر آخرت میں نجات اور جنت کے فیصلے ہوں گے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا۔ وہو العزیز العلیم، اللہ کی ذات زبردست جاننے والی ہے۔ فتوکل علی اللہ، سو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ انک علی الحق المبین، آپ ہی واضح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں آپ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پشت پھیر کر واپس چلے جائیں۔ یہاں پر مردوں سے مراد، بہروں سے مراد کفار ہیں کہ ان کے اندر حق سننے کی صلاحیت سلب ہو چکی ہے۔ اگر تو شو دبا نہیں ہے تو کیسے بنائیں یوگی مسلمان؟ وہ اتنے کٹر ہو چکے ہیں، کفر ان کے اندر دل کے اندر، رگو ریشے کے اندر اتنا سما چکا ہے کہ وہ قریب ہدایت کے آ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ مردوں کے مثل ہیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، آپ ان کو ان کی گمراہی سے نکال کر، آپ ما انت آپ نہیں ہے بہاد العمی اندھے کو راستہ دکھلانے والے، ان کی گمراہی سے نکال کر، ان تسمعوا آپ کنہیں سنا سکتے ہیں، الا من یؤمنون نہیں سنا سکتے آپ مگر صرف انہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائیں، فہم مسلمون پھر وہ اس کے مطیع فرما بردار بھی ہو جائیں، ان کو مانے بھی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب ان پر وعدہ پورا ہونے کا وقت ہوگا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ جب ان پر یعنی قیامت آنے والی ہوگی، اخرجنا لہم تو نکالیں گے ہم ان کے لیے، دابۃ من الارض زمین سے ایک جانور کو جو ان سے بات کرے گا، تکلمہم بات کرے گا ان سے، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھا کرتے تھے۔ قیامت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کچھ ایسی علامتیں ہیں جو چھوٹی ظاہر ہوں گی
اور کچھ ایسی ہیں جو بڑی ہوں گی۔ چھوٹی علامتیں مثلا شراب نوشی عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، گانے کے آلات عام ہو جائیں گے، ماں باپ سے بدسلوکی کی جائے گی، قومی خزانوں کے اندر خیانت کی جائے گی، دین کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے گا، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ چھوٹی علامتیں ہیں، یہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ لیکن کچھ علامتیں ایسی ہوں گی جو انقلابی ہوں گی، عجیب و غریب، حیرت انگیز۔ مثلا دجال کا ظاہر ہونا، مثلا یاجوج ماجوج ایک مخلوق نکلے گی اور روئے زمین پہ ساری انسانیت کا صفایا کر دے گی۔ مثلا ایک آگ نکلے گی مشرق سے، ایک مغرب سے، اور ایک وسط عرب سے نکلے گی، جزیرۃ العرب سے نکلے گی، ایک وہاں سے ایک آگ نکلے گی۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور علامتیں، مثال کے طور پر سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوگا اور ایک دابہ جانور نکلے گا، یہ جانور صفا اور مروہ کے بیچ سے نکلے گا، اور پھر اس کے بعد ہر مومن سے بھی ملے گا، ہر کافر سے بھی ملے گا۔ مومن کے چہرے پر ایمان کے نور کی علامت ڈال دے گا اور کافر کے چہرے پر کفر کی نشانی کو ڈال دے گا۔ تو یہ خروج دابہ اور غروب شمس، جانور کا نکلنا اور سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن میں ہوں گی۔ اور پھر اسی کے ساتھ مسلم کی روایت ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ آخری علامت ہوگی قیامت کی۔ یاجوج ماجوج، دجال وجال، آگ وغیرہ نکلنا، یہ سب اس سے پہلے کی علامتیں ہوں گی۔ فائنلی یہ دو علامتیں، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور جانور نکلے گا، پھر اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورج ایسے ہی نکلے گا جیسے یہاں سے طلوع ہوتا ہے، یا جیسے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اسی طریقے سے مغرب سے طلوع ہوگا۔ مشرق کے بجائے صبح کہاں سے نکلے گا؟ سورج مغرب سے نکلے گا۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف میں آتی ہے حدیث ہے کہ سورج روزانہ یہ مسلم میں روایت ہے، سورج جب روزانہ طلوع ہوتا ہے تو یہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے، میں طلوع ہو جاؤں، اللہ اس کو کہیں گے طلوع ہو جا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ اللہ سے اجازت مانگے گا، اللہ اس کو طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے بلکہ اس کو کہیں گے تو جہاں سے آیا وہیں واپس چلے جا۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب ان پر وعدہ پورا ہونے کا وقت ہوگا، جب ان پر وعدہ پورا ہونے کا وقت، یعنی وعدہ پورا ہونے کا، دنیا ختم اور قیامت کا جو وعدہ اللہ نے کیا وہ وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے نا، تو اس پر کیا ہوگا کہ ان کے پاس جانور نکلے گا۔ اب اس کے بارے میں مختلف باتیں آتی ہیں کہ وہ ایسا ہوگا، وہ تیسا ہوگا، فلاں اس کا سر جو ہے بیل جیسا ہوگا، ٹانگیں اس کی فلاں جیسی ہوں گی۔ یہ ساری کی ساری اسرائیلی روایات ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں وہ جانور کیسا ہوگا۔ اللہ البتہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بات کرنے والا ہوگا، تکلمہم۔ اس لیے بعض بزرگوں نے خواب کی تعبیر بتلائی، اگر خواب بس وشو کا گپن چھو تو اسے کہت کرن اور مطلب ٹکٹ ساٹ نقشو ٹائم محمد۔ اگر خواب میں دیکھو کہ جانور آپ سے بات کر رہا ہے تو یہ پھر توبہ اور استغفار کا مرحلہ ہے، کہ بعید نہیں کہ اس کی دو تین تعبیریں، لیکن ایک تعبیر یہ بھی ہے گویا کہ موت آپ کی آنے والی ہے، اللہ بچائے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، فہم یوزعون، پس ان کے گروپ بنائے جائیں گے، انہیں روکا جائے گا۔ اللہ ہر طبقے میں سے قیامت کے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون، جب قبروں سے نکلیں گے تو لوگوں کے گروہ بنائے جائیں گے، فاسقوں کے گروہ الگ ہوں گے، متقین کے گروہ الگ ہوں گے، شہداء کے الگ ہوں گے، نبیوں کے الگ ہوں گے، امتیوں کے الگ ہوں گے، نمازیوں کے الگ ہوں گے، مجاہدوں کے الگ ہوں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نحشر من کل امت، اور پھر کفار میں سے بھی ہر ایک کے طبقے الگ الگ ہوں گے، مثلا مجوسیوں کا الگ، نصارہ کا الگ، یہودیوں کا الگ، مشرکوں کا الگ گروہ ہوگا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، فہم یوزعون، پھر ان کے گروپ بنائے جائیں گے، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قال، اللہ ان سے کہیں گے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بہا علما، حالانکہ تمہیں ان کا پورا پورا کوئی علم نہیں دیا گیا تھا، تمہیں ان کا علم نہیں تھا، تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا اپنے علم کے لحاظ سے، ماذا کنتم تعملون، یا اس کے سوا جو کچھ بھی تم حرکتیں کیا کرتے تھے، اعمال کیا کرتے تھے، وہ بھی تمہیں یاد ہیں سب کچھ۔ ووقع القول علیہم، عذاب کا وقت ان پر پورا ہو چکا ہوگا، ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور عذاب کا وقت
ان پر پورا ہو چکا ہوگا ان کے ظلم کی وجہ سے، پس وہ آج بول بھی نہیں پائیں گے۔ فہم لا ینطقون الم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا اللیل ہم ہی نے رات کو ایسا بنایا کہ لیسکنوا فیہ کہ اس میں کیا کریں، سکون حاصل کریں، اور دن کو ایسا بنایا مبصرا بصیرت والا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اتھ تحت لوگ مفسرین و اخ مسئلہ دہن ملازمت ڈیوٹی گژھِ سہ کریں یت مز نائٹ ڈیوٹی آسہِ نہٕ کینٛہہ تہِ کیازِ رات بنائی رب العالمینن راحت و آرام خاطر، پتہ اگر تُہۍ راتس روزیو ہوشیار اور دۄہس کریو ڈیوٹی، تم کبھی بندگی اور عبادت اللہ کی کر سکتے ہو نہیں، تو ایسا کیجئے کہ وہ ملازمت کیجئے جس میں آپ کو نائٹ ڈیوٹی نہ دینی پڑے، تاکہ دن میں تم اللہ کی بندگی اور عبادت کو انجام دے سکو، خصوصاً فجر نماز پڑھنے چھنہ تیل دور دور چانسی چھنہ۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ایسی کہ اس میں وہ لوگ سکون اختیار کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور دن کو بنایا ہم نے بصیرت والا۔ دوسری جگہ آیا معاشہ کمانے کے لیے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، ففزع تو گھبرا جائیں گے وہ سب لوگ جتنے بھی آسمانوں میں ہیں اور جتنے بھی زمین میں ہیں، الا من شاء اللہ سوائے ان لوگوں کے جو اللہ جنہیں اللہ چاہے، وکل اتوہ داخرین وہ سب آئیں گے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انتہائی اپنی انکساری کے ساتھ۔ یہاں پر قیامت کے بارے میں یہ ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لے کر ہیں، ٹھیک، یہ جانور کے سینگ کی طرح ایک چیز ہے، لیکن اتنا بڑا ہے، تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہوا ایک جگہ، اتنا بڑا ہے یہ کہ اس کے اندر 7 زمین و آسمان سما سکتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پھونک ماریں گے پھونک کر کے، تو اس کے ذریعے سے اس کی آواز اتنی بھیانک ہوگی کہ جتنے زمین و آسمان کے لوگ ہوں گے سب سے پہلے سب کے سب گھبرا جائیں گے۔ یہاں پر وہی چیز کہی گئی، فصاعق نہیں کیا ہے، ففزع گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس میں اسی آواز کے بعد فصاعق سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد سب کے سب مر جائیں گے نفخہ اولا کے وقت، اسی آواز سے پہلے گھبرا جائیں گے، پھر بے ہوش ہو جائیں گے، پھر لوگ مر جائیں گے، پھر اس کے بعد تقریباً 40 سال کا وقفہ بیچ میں رہے گا نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے بیچ، لوگ سب کے سب مر جائیں گے، زمین و آسمان کوئی بھی چیز موجود نہیں رہے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے اور فرشتوں سے کہیں گے تم بھی مر جاؤ، اور صرف ایک اللہ کے ذات باقی رہے گی۔ پھر اللہ زمین کو ہموار کریں گے، زمین کو نئے سرے سے ایک شکل دی جائے گی، جیسا کہ آپ نے 16 سپارے سورہ طٰہٰ کے اندر پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہ دوبارہ سور پھونک ماری جائے۔ اب جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی، دوبارہ سور پھونک مارا جائے گا، تو سب کے سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ تو یہاں پر کون سا نفخہ مراد ہے؟ نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ اولا، نفخہ اولا مراد ہے۔ ففزع تو گھبرا جائیں گے وہ لوگ جتنے بھی آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً آپ خیال کرتے ہیں پہاڑوں کو کہ وہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اور وہ اڑیں گے اس دن بادلوں کے اڑنے کی طرح۔ اور دوسری جگہ آتا ہے فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہوا کے اندر اڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، الذی اتقن کل شیء جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ صنع کا ترجمہ یہاں پر کرشمے سے کیا گیا ہے، صنع اللہ، اللہ کی قدرت کا کرشمہ، الذی اتقن کل شیء جس نے زمین میں ہر چیز کو مضبوط بنایا، لیکن جب اللہ ان ساری چیزوں کو فنا کرنے پہ آئیں گے تو یہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ انہ خبیر بما تفعلون یقیناً اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں اس چیزوں سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا جو شخص ایک نیکی کرے گا، ایک نیکی لائے گا، اس کے لیے اس سے بہتر وہاں پر ہوگا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے مامون ہوں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جس نے ایک نیکی کی ہوگی تو اس کو وہاں پر اللہ کی یہاں کتنی نیکیاں ملیں گی۔ مثال کہیں بنائی دنیا میں اک مسجد تو کل قیامت کے دن اس کو کتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ 10 مسجدیں ہوں گی۔ یا دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے جس نے دنیا میں 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مثلا تو اجماعت پر 100 روپیہ قیامت دو ایسی تو امیدوار کہ میں 100 روپیہ صدقہ دیتمت میں بچائیس، لیکن اللہ کے بارگاہ میں تتیت ایسن 100 کی تتیت آسن 7 لچھ کہتا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة خدایا یم کت 7 لچھ
اللہ کہیں گے میں نے اپنے فضل سے اس کو بڑھا دیا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور اتنا ہی نہیں، بعض لوگوں نے دنیا میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا صدقہ کیا ہوگا، لیکن وہ کل قیامت کے دن احد پہاڑ کی جتنا ہوگا۔ ومن، اخلاص کی برکت سے، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص کسی گناہ کو لائے گا، گناہ کا ارتکاب کرے گا، فکبت وجوہہم فی النار، ان کو ان کے چہروں کے بل دوزخ، اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تمہیں بدلہ دیا گیا مگر ان تمہارے اعمال کا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، سب کچھ اسی اللہ کا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مطیع و فرما بردار لوگوں میں سے بنوں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن کو پڑھوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا تو یقیناً اس نے ہدایت کا راستہ اپنی ہی ذات کے لیے اختیار کیا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو راستے سے بھٹک گیا، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں ہوں ڈرانے والوں میں سے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے آپ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہے گا، اللہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، تم اللہ کو پہچانو گے، ان نشانیوں سے، ان نشانیوں کو تم پہچانو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب ہرگز بے خبر نہیں ان چیزوں سے جنہیں تم کرتے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے داڑھی ہے، لمبی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سر کے بال لمبے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا اللہ نے یہاں پر بھوؤں کو لمبا کیا؟ نہ تھکاوا اس اچھے دہائی کس تھایا کنچی اتھس مز، لیکن اللہ کی قدرت، نہ یہ بال لمبے ہوتے ہیں نہ یہ، لیکن رب العالمین نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا۔ ہمارے ایک ساتھی فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا تھا ان کا۔ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، اگر یہ ناخن نہ ہوتے اور یہ انگلی سیدھی ایسے ہوتی، کیسے اس کی انگلیاں محسوس؟ اچھا، یہ انگلیاں نہ ہوتی، یہ سپاٹ ہوتے، جیسے آپ نے بطخ کو دیکھا ہوگا جس کا پاؤں کیسا ہوتا ہے، اس انداز میں ہمارے یہ ہاتھ ہوتے، کیا ہم کوئی چیز پکڑ سکتے تھے؟ اللہ نے کس طریقے سے ہمیں بنایا۔ سیوریکم آیاتی، میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھلاؤں گا، پھر تم ان نشانیوں کو پہچانو گے۔